نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی 29ویں قسط میں خوش آمدید۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور اس سے لے کر اعلان نبوت تک کے حصے پر کل ایک آدھ قصہ آپ کے ساتھ بات شروع ہوئی ہے۔ آج ہم آغاز کریں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد کے ایام کے عنوان سے آپ سے بات ہوگی۔ سب سے پہلے عرض کروں گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کے زمانے کے بارے میں۔ رسول خدا نے اپنی ولادت کے بعد صرف 3 دن تک اپنی ماں کا دودھ پیا۔ اس کے بعد 2 اور خواتین ہیں کہ جن کو رسول خدا کو دودھ پلانے کا اعزاز حاصل ہے۔ پہلی خاتون جناب ثوبیہ ہیں، یہ کنیز تھی ابو لہب کی اور اس کے کنیزی میں تھی، اور ان کا دودھ چونکہ رسول خدا کی والدہ گرامی کا دودھ جب نہیں ہوا پینے کے لیے اللہ کے نبی کے لیے، تو پھر کچھ اور خواتین کے دودھ پلانے کے لیے بلوایا گیا، لیکن کسی کے دودھ کو بھی قبول نہیں کیا سوائے ثوبیہ کے۔ پس ثوبیہ نے رسول خدا کو 4 مہینے تک دودھ پلایا، اور یہ کام اس کا اللہ کے نبی کو دودھ پلانے کا یہ رسول خدا کی زندگی میں بچپن کے ایک آدھ واقعے میں بھی ثوبیہ کی اہمیت اور اس کے احترام کا ہمیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی زوجہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی نظروں میں ہمیشہ قابل قدر رہی ہیں یہ خاتون جناب ثوبیہ۔ اور جناب ثوبیہ نے رسول خدا کے ساتھ ساتھ جناب حضرت حمزہ جو رسول خدا کے چچا ہیں ان کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اللہ کے نبی نے بعثت کے بعد ابو لہب کے پاس کسی کو بھیجا تھا اپنے اعلان نبوت کے بعد، اور تاکہ جناب ثوبیہ کو خرید لیں اور ان کو اس کی کنیزی سے آزاد کروائیں۔ اس نے انکار کیا، لیکن آخر عمر تک وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانتوں سے اللہ کے نبی جو ان کی مدد کرتے تھے، کمک کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، ان کے لیے تحفے تحائف بھیجتے تھے، ان کی بہت زیادہ ان کو اہمیت دیتے تھے، قدر کرتے تھے، تو جناب ثوبیہ اپنی زندگی کے آخر تک رسول خدا کی اعانتوں سے بہربر رہی ہیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ خیبر سے فتح یاب ہو کر واپس لوٹ رہے تھے، تو وہاں پر اللہ کے نبی کو جناب ثوبیہ کی وفات کی، ان کی رحلت کی خبر دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت آپ نے جناب ثوبیہ کی وفات کی خبر سنی تو آپ کے چہرہ مبارک پر غم کے آثار نمودار ہو گئے، اور آپ نے جناب ثوبیہ کے انتقال پرملال پر گریہ فرمایا۔ اور اسی طرح آپ نے جناب ثوبیہ کے فرزند کو کافی ڈھونڈا تاکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے کچھ حقوق ادا کریں، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ وہ اپنی ماں سے بھی پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ یہ وہ پہلی خاتون تھی قریش میں سے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد جو دوسری خاتون ہیں وہ جناب حلیمہ ہیں، ابی ذؤیب کی بیٹی، جو قبیلہ سعد بن بکر بن حوازن سے تھا۔ اس کی اولاد میں جناب حلیمہ کی اولاد میں ایک بچے کا نام عبداللہ تھا اور بیٹی تھی جس کا نام شیمہ تھا۔
عرب کے اشراف کی رسم یہ تھی کہ وہ اپنے فرزندوں کو دایا عورتوں کے سپرد کرتے تھے۔ تو دایا عورتیں عام طور پر شہر سے باہر زندگی بسر کرتی تھیں تاکہ وہ ان نومولود بچوں کو صحرا کی کھلی ہوا میں پالیں۔ اس سے ان کی پوری طرح سے خالص ہوا میں، خالص فضا میں اور خالص خوراک کے ساتھ ان کی نشو و نما ہو پائے، اور اسی طرح وہاں کی فضا اور وہاں کی آب و ہوا کے ساتھ ان بچوں کے، نومولود بچوں کے جوڑ بند خود مضبوط و توانا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ شہر مکہ کے جو وبائی امراض اور بیماریاں تھیں ان کے خطروں سے بھی محفوظ رہیں، اور یہ نومولود دیہات یا صحرا میں وہاں سے خالص عربی زبان سیکھ جائیں جہاں دوسری زبانوں کے اثرات نہیں پہنچ پاتے۔ اس سلسلے میں اس جو دایا بننے کا عمل اور بچوں کو لے جانے کے حوالے سے قبیلہ سعد کی دایا عورتیں مشہور تھیں عرب میں۔ وہ اپنے مقررہ وقت پر مکہ آتی تھیں اور ہر ایک نومولود کو لے کر اپنے ساتھ لے جاتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کو 4 مہینے گزر چکے تھے، تو اس کے بعد قبیلہ بنی سعد کی جو دایا عورتیں تھیں وہ مکہ میں آئیں، اور کہتے ہیں کہ وہ سال نسبتاً غذا کے حوالے سے، اناج کے حوالے سے ایک قحط سالی کا سال تھا، اس لیے وہ نسبتاً عام سالوں کے اشراف کی، جو مکہ کے اشراف تھے، ان کی مدد کی زیادہ ضرورت مند تھی اس سال جب یہ دایا خواتین آئی ہیں۔ تو یہاں پر میں ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں کہ جو بعض مورخین نے لکھا ہے، لیکن یہ ایک افسانے سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ پہلے وہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو مورخین کے ایک گروہ نے کہا ہے۔ وہ یوں کہ کہتے ہیں کہ ان دایا عورتوں میں سے جو یہ لوگ مکہ جب آئی ہیں اور یہ بچوں کو اسی طرح لے جانے کے لیے، گود لینے کے لیے آ رہی تھی، تو کہتے ہیں کوئی بھی آمادہ نہیں ہوئے کہ رسول خدا کو ان کی دایا بنے، ان کو اپنے ساتھ لے جائیں، کیونکہ وہ لوگ خواہش مند تھے کہ وہ غیر یتیم بچوں کا انتخاب کریں تاکہ ان کے والدین کی امداد سے بہرہ مند ہوں، اس لیے کہ وہ رسول خدا کے یتیم ہونے کی وجہ سے ان کو لینے کے سے گریز کرتی تھی۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ حلیمہ نے بھی پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے سے معذوری ظاہر کی، لیکن چونکہ خود حلیمہ کی جو حالت تھی وہ خود دبلی پتلی تھی، کمزور تھی، تو اس وجہ سے کسی نے حلیمہ کو اپنا بچہ نہیں دیا، اس لیے مجبور ہو گئی کہ وہ یتیم بچے کو قبول کر لے۔ اس نے اپنے شوہر کو اس طرح کہا کہ چلیں اس یتیم بچے کو ہی لے لیں، خالی ہاتھ لوٹنے سے بہتر ہے، شاید لطف الہی ہمارے شامل حال ہو جائے۔ حسن اتفاق سے اس کا اندازہ صحیح نکلا۔ اسی لمحے جب وہ اس یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے پر آمادہ ہوئی تو الطاف الہی نے اس کی ساری زندگی کو اپنے سائے میں لے لیا۔ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس واقعے میں صداقت نہیں ہے، کیونکہ اس کا یہ جو حصہ ہے یہ ایک افسانے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ رسول خدا کے دادا موجود تھے جناب عبد المطلب، کہ جو قریش مکہ میں سے، اشراف مکہ میں سے سردار مکہ کہلاتے ہیں، جو مکہ کے سردار کہلاتے ہیں، معروف ہے اس علاقے میں کہ یہ سردار مکہ ہیں۔ جیسا کہ اسی سال کا واقعہ ہے، رسول خدا کی ولادت کے سال کا ہی واقعہ ہے کہ جب ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ اس نے مکہ پہ چڑھائی کی ہے، اور اہل مکہ سے ابرہہ کے لشکر نے جب استفسار کیا کہ مکہ کا سردار کون ہے کہ جس کو ہم پیغام دیں، تو سب نے حضرت عبد المطلب کی طرف رہنمائی کی، اور حضرت عبد المطلب سردار مکہ کہلاتے ہیں اور مالی حوالے سے بھی ایک مضبوط انسان ہے۔ اور جیسا کہ حضرت عبداللہ کی قربانی کا جب موقع آیا تھا اور وہاں پر حضرت عبداللہ کی جگہ 100 اونٹوں کو قربان کرنا تھا، تو حضرت عبد المطلب نے اپنے ہی مال سے، اپنے ہی جانوروں میں سے 100 اونٹوں کو قربان کیا۔ تو بس مکہ میں حضرت عبد المطلب کی جگہ سردار مکہ کی حیثیت سے تھی، اور مالی طور پر بھی اور شہرت کے اعتبار سے بھی ایک مضبوط شخصیت کے مالک تھے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بنی سعد کی عورتیں جو آئی ہیں
انہیں خبر نہ ہو حضرت عبدالمطلب کے گھر کی اور ان کے پوتے کی، اور حضرت عبداللہ کی رحلت جو غمگین ایک رحلت ہے، اس کے عنوان سے بھی حضرت عبدالمطلب کا رسول خدا کی طرف رجحان، محبت، عاطفت بہت زیادہ تھی۔ بس جو اصل واقعہ ہے جو اس وقت پیش آیا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس وقت یہ دایا عورتیں آئی ہیں مکہ میں تو سب نے ترجیحاً پہلے اسی دروازے کو کھٹکھٹایا ہے، پہلے اسی در پر آئے ہیں۔ سب کی یہ خواہش تھی کہ وہ سردار انبیاء کو، وہ حضرت عبداللہ کے اس یتیم بچے کو کہ جو محبوب رب کائنات ہیں، اس بچے کو گود لینے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ انہیں خبر تھی کہ جو اس بچے کو گود لے گا اسے سب بچوں سے کہ جو اس وقت مکہ میں پیدا ہوئے ہیں سب سے زیادہ ہی مال دولت جو کچھ لینا چاہتے تھے وہ اسی گھر سے ملنا تھا۔ اس لیے سب نے پہلی ترجیح کے طور پہ دروازے حضرت آمنہ پر ہی آ کر یہ سوال کیا کہ وہ بچہ انہیں دیں، لیکن اللہ کے نبی نے کسی کے بھی دودھ کو لینے سے انکار کیا، کسی کا بھی دودھ نہیں پیا، اور وہ ایک دوسرے پر سبقت لینے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن جب دودھ پلانے کا موقع آتا تھا اللہ کے نبی نے نہیں پیا دودھ کسی کا بھی۔ اور بالآخر جب جناب حلیمہ آئی ہیں تو اس وقت اللہ کے نبی نے حلیمہ کے دودھ کو قبول کیا، ان کا دودھ پیا۔ تو جب یہ موقع آیا اور حلیمہ کے دودھ کو قبول کیا تو یہ خاندان عبدالمطلب کے لیے ایک خوشی کا موقع تھا، کیونکہ سب اس بات پہ پریشان بھی تھے کہ کسی کا دودھ قبول نہیں کر رہے تو کیا ہوگا، کس داعی کے ساتھ بھیجیں گے۔ بس جب حلیمہ کا دودھ پیا ہے بہت خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت عبدالمطلب نے جناب حلیمہ کی طرف رخ کر کے سوال کیا، پوچھا کہ آپ کس قبیلے سے ہیں؟ اس نے کہا بنی سعد میں سے ہوں۔ کہتی ہیں جب انہوں نے کہا نا بنی سعد میں سے ہوں تو حضرت عبدالمطلب نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا حلیمہ۔ حضرت عبدالمطلب نے ان کا اور ان کے نام کو سن کر خوش ہوئے اور کہا کہ ایک جملہ کہا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مبارک مبارک، سعادت اور حلم دو پسندیدہ خصلتیں ہیں اور بڑی اچھی عادتیں ہیں، اور کہا تمہارا نام حلیمہ ہے یعنی حلم کی سعادت، اور کہا تمہارے قبیلے کا نام بنی سعد ہے یعنی سعادت، یعنی ایک سعادت اور دوسری تحمل اور بردباری، یہ دو بڑی اچھی خوبیاں جمع ہو گئی ہیں۔ پس حلیمہ رسول خدا کو انہوں نے لیا اور حضرت عبدالمطلب نے بہت سا اناج جانور ان کے ہمراہ روانہ کیے، یہ خوشحالی اور خوشی کے ساتھ اپنے قبیلے میں لوٹ آئیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت یہ قبیلے میں وارد ہوئیں تو وہاں پر اس علاقے میں ایک عرصے سے ایک مدت سے بارش نہیں ہوئی تھی، قحط سالی کا موسم تھا۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وہاں پر برود اجلال ہوا، کہتے ہیں کہ بادل آئے اور بادلوں نے برسنا شروع کر دیا، اور اس علاقے میں جو ایک عرصے سے خشک سالی کی طرف جا رہا تھا دوبارہ باران رحمت کے نزول سے دوبارہ لہلہانے لگے، سرسبز و شاداب ہونے لگے۔ حتیٰ جناب حلیمہ کے گھر میں جو جانور تھے دودھ نہ دینے والے، جن کا دودھ خشک ہو گیا تھا، انہوں نے دودھ دینا شروع کر دیا، اور کچھ ہی مدت میں ان کا گھرانہ خوشحال ہو گیا۔ یہاں پر بعض علماء ایک جملہ کہتے ہیں، وہ میں کہنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم جب حلیمہ کی گود میں آئے اور ان کے قبیلے میں آئے، وہاں پر بارشوں کی وجہ سے فصلوں میں اضافہ ہو گیا، جانوروں نے دودھ زیادہ دینا شروع کر دیا، جانور صحت مند ہو گئے، ان کے اناج میں، غلے میں، دودھ میں اضافہ ہو گیا۔ بس یہاں علماء جملہ کہتے ہیں کہ حلیمہ اللہ کے نبی کو نہیں بلکہ رسول خدا حلیمہ اور اس کے پورے قبیلے کو پال رہے تھے۔ رحمت دو عالم کے صدقے میں اس کے قبیلے کے اندر بھی خوشحالی اور برکت کے نزول ہوئے۔ بس یہ مدت جناب حلیمہ کے ہاں رسول خدا نے چند سال، 5 سال کی مدت گزاری ہے، جس میں چند دفعہ یہ واپس لے کر گئی ہیں۔ انشاءاللہ اس بارے میں اور آپ کے بچپن کے حوالے سے چند اور باتیں اگلی قسطوں میں ہم بیان کریں گے۔ آج یہیں تک کا میں بات کو یہیں پر تمام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ
کل یہاں سے آگے بات کو جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔